بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص.
وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذا لعصابتي من أهل الإسلام لا تعبدوا في الأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ وچ رچاں ساریاں نے تیرے آسرے تے سوں تیری ربا بغیر پرا تو اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا اسا کوشش کیتیاں ساریاں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. رحمت بخشش دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین نظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دا قرآن سورہ صف 28واں پارہ اور سورہ صف دی 4 نمبر آیت کریمہ تس احباب دے سامنے تلاوت کی تھی. ان الذین ان اللہ یحب الذین بے شک وہ لوگ جڑے اللہ کو پسند نے یقاتلون فی سبیلہ جڑے اللہ دے راستے دے اندر قتال کرنے والے نے صف بندی کر کے کأنہم بنیان مرصوص اس طرح دی صف بندی کرنا کہ جس طرح سیسا بلائی دیوار ہوئے. حضرات جی بکار جس طرح پہ تسی سب جانتے ہو گزشتہ چند دن قبل انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پاکستان نو اسلام نو مسلمانوں نو فتح دے نال نوازیا اور اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص سیسا بلائی دی دیوار انعام رکھا گیا. انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسے آیت کریمہ دے متعلق کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر کس چیز کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا دوسرا مقام سورۃ العادیات قرآن پاک کا آخری پارہ ہے
اور اللہ رب العالمین نے سورۃ العادیات ابتدائی آیات کے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر کا دن میں جس دن میرے محبوب پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا دیہات کے اندر فتح دا جھنڈا پکڑایا، میرے محبوب پیغمبر نے رات صبح دے وقت فجر دی نماز ادا کی تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دی رات صبح دے وقت نماز فجر اندھیرے دے اندر ادا کی تھی۔ ادھروں اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ادھروں میرے محبوب پیغمبر نے اذان کا حکم دیتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی نے اذان کہی، میرے محبوب پیغمبر نے فوراً ہی نماز فجر نو ادا کیتا۔ نماز فجر نو ادا کرن تو بعد محبوب پیغمبر اپنے گھوڑے تے سوار ہو جاندے نے، اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے فالمغیرات صبحا، صبح سعادت دے وقت میرے محبوب پیغمبر نے یہودیاں تے حملہ کیتا اور اللہ پاک نے خیبر دی فتح عطا فرمائی۔ ٹھیک اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر والے دن جس وقت اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو کفار دے نال لڑائی دا جہاد دا تے قتال دا حکم دیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 صحابہ کرام کو لے کے میدان بدر دے اندر آ جاندے نے۔ اسلام دا پہلا معرکہ ہے، اسلام دی پہلی جنگ ہے، اسلام دا پہلا وقت ہے جدو اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی ہے۔ مدے مقابل دے اندر 1000 دی تعداد ہے جڑے پورے اسلحے دے نال لیس نے، انہاں دے کول ہتھیار بھی موجود نے، انہاں دے کول اس وقت دا جدید اسلحہ بھی موجود ہے۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر دے 313 صحابے، ایک بننے 1000 کی تعداد ہے، دوسرے بننے 313، جنہاں دے کول نہ سواریاں مکمل نے نہ انہاں دے کول ہتھیار موجود نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر دے اندر کھڑے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر میدان بدر کے اندر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو اپنے کندھے تے اوڑھیا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل دعا کی کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جڑا تو میرے نال وعدہ کیتا، میں 313 لے کے انہاں دے کول اسلحہ موجود نہیں، اے اللہ انہاں دے کول سواریاں موجود نہیں، اے اللہ انہاں دے کول گھوڑے موجود نہیں، اے اللہ تیرے وعدے دے مطابق یہ 313 اپنے صحابی لے کے میدان بدر دے اندر آ گیا۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ جڑا تو وعدہ کیتا ہے اے اللہ اس وعدے کو پورا فرماؤ۔ اے اللہ یہ 313 اسلحہ موجود نہیں، کمزور نہیں، 1000 کافر موجود نے، اے اللہ تو وعدہ کیتا سے اے میرے محبوب پیغمبر اپنے ساتھیاں نو لے کے میدان بدر دے اندر آ جاؤ، میں آسمانہ دا رب تانوں فتح عطا کر دیاں گا۔
حضرت عمر فاروق فرماتے نے آقا علیہ السلام دے ہاتھ این چہرے دے برابر نے محبوب پیغمبر کی چادر کندیاں تو نیچے گر جاندی ہے ابو بکر صدیق اٹھے چادر پکڑی دوبارہ کندیاں تے لٹکا دیتی آقا علیہ السلام مسلسل دعا کردے نے اللہم ان تہلک ھذا لعصابتی من اہل اسلام اے اللہ جتنے مسلمان سے اے اللہ جتنے مجاہد سے اے اللہ جتنے تیرے راستے دے اندر جان نو قربان کرنے والے سے اے اللہ سارے میدان بدر دے اندر آ گئے نے اے اللہ آج سارے شہید ہو گئے لا تعبد فی الارض اے اللہ دنیا کے اندر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی کہ اللہ تیرے وعدے کے مطابق اپنے ساتھیاں نو اپنے صحاب نو ایک کوئی بہت جگیردار نہیں انہاں دے کول بہت زیادہ اسلحہ موجود نہیں اے اللہ تیرے وعدے کے مطابق لے کے آ گیا اے اللہ اگر آج انہاں نو شکست آ گئی اے اللہ قیامت تک اس دنیا کے تیرا نام لینے والا موجود نہیں ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر نے ایک دن صبح دے وقت حملہ کیتا نماز فجر نو ادا کرن تو بعد دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ کسی طرح پاکستان اور ہندوستان دی جنگ دے اندر 10 مئی والے دن صبح نماز فجر دی نماز جڑی ہے چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے ہیڈ کوارٹر کے اندر نماز پڑھائی سورۃ الصف دی تلاوت کی اور دعا کی اور ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص اس آیت کے تحت کفار تے حملہ کیتا تے اللہ پاک مسلمانوں فتح کیوں نہ عطا فرما دے اللہ پاک جس وقت سنت کے مطابق نماز فجر کو ادا کر کے رات کے اندھیرے کے اندر دعا کر کے سورۃ الصف کی تلاوت کر کے حملہ کیتا اللہ پاک نے 4-5 گھنٹے کے اندر ہی ملک پاکستان کو فتح دے نال ہمکنار کر دیا اور اللہ پاک نے اتنی عزت عطا فرمائی پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن ہو گیا کیونکہ اے ملک پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیتا گیا اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں وہ بندے بڑے پسند نے جڑے میرے راستے کے اندر جہاد کرنے والے نے غزوہ ہند کے اندر شرکت کرنے والا مال دے نال جذبات دے نال اپنی جان دے نال اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا اور جڑے شہید ہوئے نے انہاں دی شہادت کائنات دی بہترین شہادت ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا غزوہ ہند کے اندر شہید ہونے والے افضل الشہداء سب تو زیادہ فضیلت والے شہید نے خیر الشہداء اور خیر والے شہید نے بہترین شہید نے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جعل الرزق تحت ذیال الرمح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرا رزق نیزیاں دے سائے دے اندر تلوار دے سائے دے اندر رکھیا ہے اللہ پاک نے مسلمان دا رزق میدان جہاد دے اندر رکھیا ہے مسلمان دا کام پہلے حملہ کرنا نہیں مسلمان پہلے دیکھتا ہے جس جگہ تے اذان دی آواز آئے میرے محبوب پیغمبر نے حملہ کرن تو منع فرمایا جس جگہ تے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوئے اس جگہ تے میرے محبوب پیغمبر نے حملہ کرن تو منع فرمایا رات دے اندھیرے دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے حملہ کرن تو منع فرمایا آقا علیہ السلام نے جدوں بھی کفار تے حملہ کیتا ہے آقا علیہ السلام نے دن کی روشنی دے اندر حملہ کیتا کہ کافر یہ نہ سمجھ رہے مسلمان کمزورے پیٹ
تے حملہ کرنے والا ہے، رات دے اندھیرے دے اندر حملہ کرنے والا ہے، جبکہ میرے رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ایک مومن بھی کافراں تے باری پہ جاندا ہے، ایک مومن بھی کافروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہوئے، اس کے اندر جذبہ جہاد موجود ہوئے، اس کے دل کے اندر جہاد کی طرف موجود ہوئے، اس کے دل کے اندر شہادت کی طرف موجود ہوئے، ایک مومن ایک مسلمان بھی کافروں کے پاری بہ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالسُّفَارُ عَلَى مِنْ خَالِفِ الْأَمْرِ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جہاد دی مخالفت کردا ہے، جیڑا بندہ میدان قتال دی مخالفت کردا ہے، اس دور دے اندر بھی تسی مخالف دیکھے ہوں گے، اس دور دے اندر بھی افواج پاکستان دے مخالف بات کرنے والے تسی دیکھے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے آج تو 1450 سال پہلے یہ بات بیان فرما دیتی ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ جیڑا جہاد دے وقت اپنی فوج دے نال اپنے مجاہدین دے نال کھڑا نہیں ہوندا، ایدا مقدر دے اندر ذلت اللہ نے رکھ دیتی ہے۔ جیڑا جنگ دے وقت اپنی افواج دے اپنے مجاہدین دے اپنے افواج دے خلاف ہوتا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ذلت خدا مقدر بن جاتی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے لا یجتمعان فی النار اجتماعا یزر احدہما الآخر قلیل۔ آقا فرماندے نے دو قسم دے لوگ جڑے نے وہ جنت دے اندر کٹھے نہیں ہو سکتے، جڑے ایک دوسرے دے مدے مقابل ہون۔ اللہ دے پیغمبر وہ مدے مقابل آن والے کیڑے لوگ نے؟ آقا فرماندے نے ایک تے وہ مجاہد بندہ، ایک تے وہ قتال کرنے والا، جہاد کرنے والا، ایک فوجی جیڑا اللہ دے راستے دے اندر جہاد واسطے نکلدا ہے اور جن دے نال جنگ کیتی جاندی ہے کافر دے نال، کافر اور مجاہد جیڑا ہے یہ دونوں جنت دے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ خود میدان جہاد کے اندر نہیں جا سکتا وہ اپنی مجاہد کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے سپورٹ کرے۔ جیڑا بندہ اپنی افواج اپنے مجاہدین دے پیچھے گفتگو کرے، انہاں نو لان تان کرے، انہاں نو باتاں کرے، آقا فرماندے نے وہ بھی بندہ جنت دے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ لا یجتمعان، کبھی بھی یہ دونوں جنت دے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مؤمن قتل کافر ثم صدد، آقا فرماندے نے مومن اور کافر جڑا ہے کبھی جنت دے اندر اکٹھے نہیں۔ کفر کا مطلب میدان جہاد کے اندر مسلمان مجاہدہ کے سامنے کھلون والے ایک جہنم دے واسطے جہنم میں، لیکن جیڑا پسے پشت منافق ہے، اپنے آپ میں مسلمان کہنے والا اور اپنے ہی مجاہدین کے خلاف باتاں کرنے والا، وہ بھی بندہ کبھی جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ دے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی بات سب تو پہلے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم والصلاة الذی لا یفتر من صلاة وصیام حتی یرجع۔ آقا فرماندے نے ایک مجاہد کی مثال جڑی ہے جہاد کرنے والی میدان قتال کے اندر کھڑے ہونے والے کی مثال کس طرح ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے جس طرح روزے دار بندہ ہوتا ہے، جب روزہ رکھ لیتا ہے صبح نماز فجر تو پہلے
زہری اٹھا کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، نمازاں دی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار تسبیحات کرتا ہے، اگر اینے نال کوئی لڑ پیتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، اگے کی جواب دیتا ہے کہ میں صرف روزے دی حالت دے اندر۔ ایک مجاہد کی مثال بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسی طرح اے بندہ جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے دے اندر قتال کرتا ہے، کفار کے مدے مقابلہ آ جاتا ہے، جہاد کرتا ہے اور لڑتا لڑتا اگر غازی بن جائے کہ اللہ پاک اس نے گناہاں نوں معاف فرما دیتے ہیں۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں غازی ہون تو بعد اگر شرک تو بچ گیا، انہیں شرک نہ کیتا، جنت کے اعلیٰ درجے کے فائز کر دیتا جائے گا، اور اگر شہید کر دیتا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا شہیدان مردہ نہ کرو، زندہ نے یہ اپنا رزق کھانے نے، اور اللہ دے عرش دے نیچے پرندیاں دی شکل دے اندر اللہ پاک انہاں رزق عطا فرماندے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے ساری زندگی اس دنیا کے اندر گزاری لیکن اس بندے نے جہاد نہ کیتا، وہ بندہ جس نے ساری زندگی گزارتی جہاد نہ کیتا، نہ اس کے دل کے اندر جہاد کی تمنا ہوئی، یہ زندگی انہیں گزاری اور مر گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ حقیقی معنی دے اندر سے ہی مسلمان نہیں، مسلمان جڑا ہے وہ ہمیشہ شہادت کی تمنا کر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہمیشہ اللہ دے کولو شہادت کی موت کی دعا کریا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دے کولو دعا کریا کرو، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ میں کو شہادت کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ میں کو شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ میں تیرے کولوں شہادت کی موت مانگنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایمان والا ہے، جیڑا بندہ مسلمان تے مومن ہے، یہ نمازاں بھی پڑھدا ہوئے گا، یہ روزے بھی رکھدا ہوئے گا، یہ زکات بھی دیندا ہوئے گا، یہ لوکاں دے نال نیکی بھی کرن والا ہوئے گا، یہ لوگاں دے نال اچھا سلوک کرن والا ہوئے گا، یہ دی ظاہری اور باطنی عبادات موجود ہوں گیا، لیکن یہ دل دے اندر شہادت کی تمنا موجود نہ ہوئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بات علی شعبۃ من النفاق، آقا فرماتے ہیں اے منافق دی موت مرے گا، ساری زندگی گزاری اس نے نمازاں بھی پڑھیاں، ساری عبادات کیتیاں، لیکن انہیں کدی اپنی زندگی کے اندر شہادت کی موت کی تمنا نہ کی تھی، میدان جہاد کے اندر جان کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا نہ ہویا، اللہ پاک فرماندے نے کہ منافقت کی موت مرے گا۔ مومن بندہ ہمیشہ شہادت کی تمنا کرے گا، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے کے اندر شہادت کی موت کی تمنا کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغدو فی سبیل اللہ من قاتل فی سبیل اللہ وجبت لہ الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغدو فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنے والے بن جاؤ، من قاتل فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر قتال کرنے والے بن جاؤ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرن دا ارادہ کر لو، اللہ دے راستے دے اندر قتال کرن دا ارادہ کر لو،
زندگی دے اندر کتے موقع ملے کدی بھی اپنی پشت کھا کے نہیں دوڑنا. جس جگہ تے موقع ملے ملک پاکستان دے واسطے دین اسلام دی خاطر انسان اپنی جان نو پیش کرے گا. انسان اس بات کی نیت کر لے گا, ارادہ کر لے گا, اللہ پاک جس وقت مینوں جہاد دا موقع عطا فرمان گے, اللہ پاک جس وقت مینوں قتال دا موقع عطا فرمان گے, میں بغیر کسی عذر تو میدان قتال دے اندر چلا جاواں گا. ہلے کیونکہ ملکاں دے قانون افواج پاکستان سرحداں دی حفاظت کرنے واسطے موجود ہے, لیکن اگر زندگی دے اندر موقع آئے, اگر زندگی دے اندر وقت آئے, اپنی جان نو اللہ دے راستے دے اندر پیش کرنے واسطے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. آقا فرماندے نے اغدو فی سبیل اللہ, جڑا اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرے گا, من قاتل فی سبیل اللہ, جڑا اللہ دے راستے دے اندر قتال کرے گا, وجبت لہ الجنہ, اللہ پاک نے اس بندے واسطے جنت واجب کر دی. جہاد دے بے شمار درجات میں, کلمہ حق کہنا جہاد ہے, سچی بات کہنا جہاد ہے. کسی نو جہاد واسطے تیار کرنا, اپنا مال لا کے کسی مجاہد نو جہاد واسطے تیار کرنا جہاد ہے. اپنے مال دے نال, اپنی زبان دے نال, اپنے جسم دے نال اور اپنے دل دی تمنا دے نال جہاد کرنا. جدو بندہ جہاد واسطے تیار ہوئے گا, واجبت لہ الجنہ, اللہ پاک اس بندے تے جنت واجب فرما دے. حضرت ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے, علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ. آقا فرما دے نے جہاد نو لازم پکڑو, جہاد لازمی کرو. کلمہ حق دے نال, اپنی زبان دے نال, اپنے مال دے نال کسی مجاہد کو تیار کر دیو, یا اپنی جان دے نال. صحابہ کرام نے جس وقت سوال کیتا, اے اللہ دے پیغمبر بہترین جہاد کیڑا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا بہترین جہاد ہے. علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ فإنہ باب من ابواب الجنہ. اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں ایک دروازہ باب الجہاد رکھا ہے. جس طرح روزے دار نو باب الریان دے اندروں آواز لگائی جائے گی, ٹھیک اسی طرح باب الجہاد دے اندروں اللہ پاک مجاہد کو آواز لگا کے جنت دے اندر داخل کروا دے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہم لہم فما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے, جدو بندہ جہاد کرتا ہے, اللہ پاک اس بندے دے دکھ اور غماں نو ختم کر دیندے نے. جہاد کی وجہ تو اللہ پاک انسان دے دکھ اور غم ختم کر دیتے ہیں. اور اس آیت دا آخری لفظ کأنہم بنیان مرصوص, جڑا اس آپریشن دا نام رکھا گیا, جس دا ترجمہ سیسا پلائی دوار بنتا ہے. اگر انہاں صفا دے اندر منافق موجود ہون تے سیسا پلائی دوار نہیں ہوندی. سیسا پلائی دوار وہ ہوندی ہے کہ جس کے اندروں ہوا نہ گزر سکے. اگر تاڑیاں صفا دے اندر منافق موجود ہوں گے تو سیسا پلائی دوار نہیں بنے گی. اور جس طرح میں حدیث کو ذکر کیتا, میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا, جیڑا اپنے مجاہدین, جیڑا اپنے افواج کی مخالفت کرتا ہے اور منافق ہے, اللہ پاک نے اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرنا. اس واسطے یہ حق و باطل دا مارکا سنت نبوی دے مطابق نماز فجر نو ادا کرن تو بعد سورۃ الصف دی تلاوت کر کے دن دے اجالے دے اندر دشمن تے حملہ کیتا اور اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. لیکن وہ لوگ یاد رکھن جنہاں نے افواج پاکستان کے متعلق باتاں کیتیاں, انہاں نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے. جس طرح پہلے بھی میں عرض کیتا, سیاسی اختلافات اپنی جگہ تے, محمد الرسول اللہ دی بات سب کو اوپر ہے.
کدی بھی زندگی دے اندر اپنے ملک دی فوج دے متعلق بات نہ کرو، مجاہدین دے متعلق بات نہ کرو، کیونکہ یہ بات کرنا تارے ایمان دا خطرہ ہے، بلکہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ وہ منافقتی موت ہے۔ اللہ پاک ساڈے سب دی حفاظت فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ علی و لکم۔